آخری زمان، یعنی وہ ہماری بڑی پیاری دھرتی ہے، متبرک ہے. تو پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان نے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ہلچل مچائی، جہاں انہوں نے کہا کہ ہم ان کا 1 بلین جو ہے وہ قرضہ بھی واپس کر رہے ہیں. سردموری کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر پر، یعنی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1 سال ہونے کو تھا اور 5 اگست کو پوری پاکستانی قوم سڑکوں پر تھی ان کے دکھ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، کہ 1 سال میں پوری دنیا کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، نہ یونائٹڈ نیشن کو ہو رہا ہے، نہ سویلائز دنیا کو، اور نہ یعنی یہ دنیا کا جو انصاف کرنے والا یونائٹڈ نیشن ہے یا کوئی بھی ہے. ایون دن کہ OIC مسلمان ممالک نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور خاص طور پر سعودی عرب کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی وہ یہ تھی کہ بھی جب ترکی، ملائیشیا اور اس قسم کی یعنی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو پھر یہ کہ سعودی عرب نے کہا، اور امداد بھی ان کے بقول ہماری بند کر دی گئی ہے اور قرضہ واپس مانگ لیا گیا، اور جو سہولتیں تھیں وہ بھی وہ پائپ لائن میں ہیں کہ بند ہیں یا کیا ہیں. حالانکہ آپ کو آغا صاحب یاد ہوگا کہ ملائیشیا میں مہاتر محمد کے جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں سعودی عرب کے کہنے پر یا منع کرنے پر پاکستان نے بڑی بادل ناخواستہ وہاں شرکت نہیں کی تھی، جس کا ان دونوں رہنماؤں نے بھی، یعنی ترکی کے صدر جو تھے طیب اردگان نے بھی اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہنا کیا تھا لیکن افسردگی کا اظہار بھی کیا تھا. اب یہ نئے سینیریو میں جو پریس کانفرنس ہے اور آرمی چیف کا دورہ بھی جلدی ہی سعودی عرب ایکسپیکٹڈ ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا ایک خاص طور پہ ایک بڑا سینسٹیو موضوع ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. نارملی جب ہم دیکھتے ہیں تو فارن پالیسی جو ہے اس کے جو کانٹورز ہیں، اس کے جو انیشیٹوز ہیں، اس کی جو پرائرٹیز ہیں، وہ ہمیشہ ہر ملک جو ہے اس کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں. اور بہت ساری ایسے لوگ جو ہیں جو فارن پالیسی کو نہیں بھی سمجھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری انسائڈ سٹوریز ہوتی ہیں، بہت ساری آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، آپ نے فوکس کرنا ہوتا لیکن یہ انڈیویجول نہیں ہے. ISPR کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو بات کرنی ہے وہ ایک اسپیشل بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب لائن پر ہیں، یہ پھر آپ ذرا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو بریگیڈیئر صاحب آیا آج ISPR کی جو پریس کانفرنس ہے جنرل صاحب کی، بابر افتخار صاحب کی، وہ ڈسکس ہونے جا رہی ہے. انہوں نے بڑا وضاحت سے یہ بڑی کمپریہنسو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریس کانفرنس تھی، کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی بہت مضبوط تعلقات ہیں اور اس پر تو کوئی سوال بھی نہیں اٹھنا چاہیے. اس پر تھوڑا سا ٹک لیجیے. یا اصل میں آپ نے جیسے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جو پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC کے حوالے سے جو بیان کیا تھا اس کے اوپر سعودی عرب کا ریئیکشن کے طور پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جہاں پہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی آئل کی تھی اور 3 ارب کی واپسی میں سے جس میں 1 ارب پاکستان واپس کر چکا ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اب اصولی طور پر بھی اگر پاکستان OIC کے کردار کی بات کرتا ہے تو OIC میں ایک سعودی عرب تو ہے نہیں، دیر آر 54 کنٹری جو OIC میں شامل ہیں، اور OIC کے اگر کردار کے اوپر یا OIC کے اوپر پاکستان یہ چیز کہتا ہے کہ جی آپ نے کشمیر کے معاملے کو سیریسلی نہیں لیا ہے، تو میرا خیال اس میں کوئی حقیقت سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. 100% کے مسلمانوں کا مسئلہ صرف ہمارے تو نہیں ہے، ہم تو ان کا مسئلہ بھی ہو، کسی فلسطین کا ہو، کہیں شام کا ہو، عراق کا ہو، ہم تو کود پڑتے ہیں آپ کے سامنے. کیا ہم ہمیشہ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، ایون آپ کو وہاں یاد ہے عراق ایران کی وار کے درمیان بھی پاکستان میں اسلم بیگ صاحب جو تھے وہ چیف آرمی اسٹاف تھے، تو ہم نے اس زمانے میں بھی ایک ملک کی سائڈ لینے کی کوشش کی جو ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر 2 ملکوں کے درمیان اس طرح لڑائی چل رہی ہے تو اس کو 2 مسلمان ممالک کے دور میں تو آپ اس کو نیوٹرل اینگل پہ دیکھیں. جیسے ابھی آپ دیکھیے سعودی عرب کی اور یمن کی اگر کشمکش ہوئی، چپکلش ہوئی اور وہاں جنگ چل رہی ہے تو پاکستان نے اس میں بڑا اصولی موقف اختیار کیا کہ ہم اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. ہاں اگر مکہ مدینہ کو کوئی ہو تو ہم اس میں شامل ہوں. بہرحال کیونکہ بات فارن پالیسی کی ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ بہت دیرینہ رہے ہیں، بڑے قریب رہے ہیں، اور یہ میں یہ کہنے میں بھی کوئی احتجاج نہیں ہے کہ سعودی عرب نے مشکل اوقات میں پاکستان کی مدد بھی بہت کی. ایسے ہی سعودی عرب کو یہ نہیں چاہیے کہ میرے خیال میں
کہ جی OIC کے کردار پہ بات ہو تو آپ اس کے سعودی عرب کے حساب سے اس چیز کو ویو کرنا شروع کر دیں. لیکن چونکہ سعودی عرب کے اندر ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو کنزرویٹو ایک ایسی لیڈرشپ رہی ہے جو لوگ 60 70 80 سال سے اوپر کے ہوتے تھے, جن کی اورینٹیشن جو تھی وہ کنزرویٹو اورینٹیشن ہوتی تھی, اور سعودی عرب کا جو ایک ٹپیکل تشخص تھا اس کو لے کے وہ آگے چلتے تھے. ایسا ہی اب شاہ سلمان جو یہاں جو لیڈرشپ سعودی عرب کے اندر جو چینج لیڈرشپ کی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ایسے واقعات سعودی عرب کے اندر ہوئے ہیں, تو ان پہ سعودی عرب کی لیڈرشپ تو بھی بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ تو بلکہ بڑا اچھا ہمیں لگ رہا تھا کہ محمد بن سلیمان کی گاڑی بھی ہمارے وزیر اعظم نے خود چلائی. پھر سافٹ انٹرونشن کہہ سکتے ہیں یا ثالثی کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک چھوٹی سی کوشش پاکستان کی بھی پازیٹیو رہی ہے, تو ایک دم کیا ہوا یہ؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ اس وقت جو لیڈرشپ کا اسٹیچر ہے وہ اگر یہ بیان دے کہ میں سعودی عرب کو یورپ کی طرح بنانا چاہتا ہوں, تو آپ اس کے اندر جو چینج آف لیڈرشپ اور چینج آف پرسپشن ہے, اس کے اندر پرسپشن کے اندر کیا چیز آپ کے سامنے آئے گی؟ یہ آئی کہ سعودی عرب کی ڈپینڈنسی امریکہ پہ اور ویسٹرن کنٹریز کے اوپر روز آنا جو ہے بڑھتی جائے گی, اور پہلے بھی وہ موجود ہے. دوسری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈین آرمی آفیسر, ایئر فورس کے آفیسر 112 آفیسر انہوں نے جا کے سعودی عرب کے اندر لینڈ کیا ہے, اور سعودی عرب نے اگر پاکستان کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ ذرا آگا باقر صاحب بھی بات کر لیں. آگا صاحب آپ دیں کہ لائن پر ہیں, بریگیڈیئر صاحب سن لیں گے آپ کی بات. جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ظاہر ہم عقیدت میں تو بہت آگے, عقیدت جو ہوتی ہے وہ تو بہت آگے تک ہوتی ہے, لیکن پھر بھی تھوڑی سسپیکٹیشن تو ہوتی ہے کہ بھی ہمارے ساتھ مسلمانوں کا ایک جو مسئلہ ہمیں ہمارے ساتھ پیش ہے کشمیر کا, تو اس پر کوئی اتنا جاندار موقف نہیں رہا یعنی سعودی عرب کا. پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو ایوارڈ دیے جا رہے انہی دوران میں, تو UAE میں بھی بندر کا بھی سزا ہوا, پھر سعودی عرب میں بھی ہوا, اور اب جو جدید دنیا وہاں جدید لیڈرشپ آئی ہے, تو ظاہر ہے ہم اتنا تو کر سکتے تھے. جی بالکل ظاہر ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے پرابلم یہ رہی ہے کہ پاکستان کی ایز سچ انڈیپینڈنٹ پالیسیز جو ہیں, فارن پالیسیز جو ہیں وہ نہیں رہی ہے. آپ نے دیکھا ہو, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں, انہوں نے باقاعدہ ان کی آن ریکارڈ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یعنی مہاتیر محمد یا ملیشیا میں جو بیسیکلی کانفرنس تھی وہ ہم نے آپ کے کہنے پہ جو ہے وہ اس کو ہم نے ڈراپ کیا. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ بھی تھی. میں تو خیر ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیا ایسی سٹیٹمنٹ اس طرح سے آنی چاہیے تھی یا نہیں, کیونکہ ظاہر فارن پالیسی ہوتی ہے, فارن پالیسی میں ہمیشہ اس کے پیچھے الٹیمیٹلی کوئی باڈی ایک ایسی ہوتی ہے جو پرماننٹ باڈی ہونی چاہیے, جو فارن آفس میں ہوتی ہے, الٹیمیٹلی وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پوسٹولیٹس کرتی ہے. اب ایک سٹیٹمنٹ تو یہ آ گئی, اور دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی. ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ابھی جو سٹیٹمنٹس اس وقت آئی ہیں وہ الٹیمیٹلی کسی طرف انڈیپینڈنس آف پالیسیز کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک میکسم ہے فارن پالیسی میں, ہمیشہ ہم اس کی بات کرتے ہیں, کہا جاتا ہے دیر از نو فو نو فرینڈ بٹ انٹرسٹ. جو ممالک جو ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, جب ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں تو اس کے اندر مفادات بیسیکلی جو انٹرسٹ, حالات کا جبر انسان کو مختلف گروپ پر بلاکوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایز فار ایز آپ دیکھیں نا, جیسے ابھی ایک بات ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ, یہ آپ دیکھا جائے پاکستان نے ہمیشہ جو پاکستان کی ریلائنس جو ہے, پاکستان کی فارن پالیسی کی ریلائنس جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو سعودی عربیہ اس کے ساتھ رہی ہے. جو ڈیپینڈنس جو ہے سعودی عربیہ کی ڈیپینڈنس ظاہر ہے جو ویسٹ اور اس کی طرف جو ہے. جی اچھا, یہ بتائیے کہ ان کے جو خاص طور پر ریزرویشن تھی یعنی محمد بن سلیمان کی, جو پاکستان کو کچھ اخبارات نے کوٹ بھی کیا ہے, کچھ جس طرح اپنے طور پر باخبر ذرائع ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کون سی چیزیں پاکستان سے ڈیمانڈ کی تھی جہاں یہ کنفلکٹ ہوا؟ سب سے بڑا کنفلکٹ تو اقبال صاحب, میں تو ان چیزوں پہ نہیں جاتا کہ وہ سوشل میڈیا کی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تک ٹینجیبل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لیڈرز کے درمیان یا کوئی فارن پالیسی اپڈیٹ کے حساب سے یا کسی اسکالرلی تھنکنگ کے حساب سے سامنے نہیں آ جاتی. لیکن یہ چیز ہے کہ آپ اس تھوڑے سے بڑے مختصر سے بھی اگر حالات دیکھیں تو سعودی عرب امریکہ کی قربت بہت زیادہ ہے. ایران اس کی انڈیا کی اور امریکہ کی قربت بہت زیادہ ہے.
सऊदी अरब ने $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की का प्रोग्राम बनाया, का प्लान बनाया हुआ और कमिट मुआहदे तो हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर उससे 1% भी कमिट नहीं किया हुआ। तो इससे कुछ चीजें जाहिर हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कर रहा था ना कि पहले वहां पे लीडरशिप 80 साल की जो पुरानी लीडरशिप थी वो कंजर्वेटिव लीडरशिप थी। वो देखते थे मुसलमानी असूल के कुछ ना कुछ वो इस्लाम उसके हिसाब से मुसलमान ममालिक के साथ गुर्बत के असूलों को लेके चलते थे कि ये शाह सलेमान है, इसके नजदीक ऐसी कोई चीज इंपॉर्टेंट रिलीजन के हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक तरफ तो ये है कि हमारी ये छोटी सी भी जो ख्वाहिश थी उस पर इतना गुस्सा आ गया, और एक तरफ जब सदर ट्रंप का दौरा था उस सारी दुनिया ने देखा कि उसने जाके इतना यहाँ से उसने फंड भी इकट्ठे किए, अपना तेल भी उसने हासिल किया, और फिर वहाँ जा कहा कि शाह सुलेमान हमारे दोस्त हैं लेकिन हमारी मर्जी के बगैर एक हफ्ता भी नहीं रह सकते। उस वक्त तो किसी को इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आया। मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनकी 100% डिपेंडेंस शाह सलेमान पावर में सिर्फ है जब तक अमेरिका खुश है, अदरवाइज वहां पे कू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उससे पहले 2 हो चुके हैं, महल के अंदर फायरिंग हो चुकी है। और जिस तरह उन्होंने वहां पे, मैं अब जो सऊदी अरब की इंटरनल पॉलिसी है मैं उसको ज्यादा उसमें कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ उसकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ऑप्शन है अब वो पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए कि ही इज गेटिंग मोर क्लोजर टू इंडिया। और पाकिस्तान के साथ सिर्फ वो जो होती है ना एक रंगबाजी जो है वो करके उसको आगे चलना चाहते हैं। तो हमें भी अगर ये चीजें हकीकत के तौर पर सामने आ रही हैं तो हमें भी उन चीजों पे कुछ ना कुछ स्टांस देने की जरूरत है। जिंदा कौमें तो ऐसे नहीं होती कि बस जिंदा कौमें की तरह ही जीना पड़ेगा वो। और उसमें देखिए एक और चीज इसका एंगल मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब का पॉलिटिकल लीडरशिप की जो भी ओरिएंटेशन हो वो, लेकिन सऊदी मिलिट्री का और पाकिस्तान मिलिट्री का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और सऊदी मिलिट्री को डेवलप करने में डिफेंस, जिसमें एयरफोर्स भी आती है उसमें नेवी भी आती है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। आज जो सऊदी के अंदर अरब के अंदर जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड या एंटी टेररिज्म ऑपरेटर्स या एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान ने कंसीव करके दिए, ट्रेन करके दिए, बना के दिए कि स्ट्रक्चर आप। बल्कि हौसी जो है वहाँ जो हमला करते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, वो भी तो जाहिर है हमारी बड़ी कुर्बानी है। खाना काबा पर कब्जा हुआ था, हमारी भी कोई कम कुर्बानियां तो नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये चीजें जो हम कह रहे हैं ना ट्रेडिशन के तौर पे, ये शाह सलमान के लिए कोई मायने नहीं रखती। वो जो पुरानी लीडरशिप थी उसके लिए मायने रखती थी, इसके लिए क्योंकि ये तो एक ऐसे माहौल से पढ़ के और जो इसकी चीजें का ऑप्शन सामने आ रही हैं वो तो टोटल डिपेंडेंट। अच्छा ब्रिगेड साहब, आईएसपीआर को यानी ये जाहिर है ये तो एक स्टेट टू स्टेट मैटर्स होते हैं, आईएसपीआर को इस मौके पर इस किस्म का बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो स्टेट एज ए वजीर आजम या वजीर खारजा करते, क्या ये जरूरी नहीं था? नहीं, वो तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा ना, वो ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अपना सऊदी अरब के ताल्लुक। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि हमारे ताल्लुकात बड़े बुरादराना हैं, बड़े पुराने हैं, और हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट है। और ये मिलिट्री लेवल पे जब कोई विजिट होता है या आर्मी चीफ का विजिट होता है या इंडिया की या अपना उसका सऊदी अरब की आर्मी चीफ का किसी का विजिट, तो वो तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले चीजें, विजिट शेड्यूल, विजिट स्केड्यूल, टॉकिंग पॉइंट, एजेंडा, वो कम से कम 2 महीने पहले डिसाइड हो जाती है। अच्छा, आप बड़े बाखबर हैं और तजिया भी आपका बड़ा सुना जाता है। ये बताइए कि पंजाब में जो इस वक्त ये नहीं बुलाया तो शराब के मौके पर ही था कि एक लाइसेंस का मसला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वहाँ बहुत बड़े सवाल निकल आए हैं। 18 तारीख को बुलाया तो आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो साहब का उन्होंने नैब ने बुलाया, कुछ वादा मागवा बन गया, 70 के करीब इन एप्लीकेशन नैब को चली गई हैं। बुज़दार का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बुज़दार साहब मेरे ख्याल में तो मुस्तकबिल का तो उनका कोई नहीं है, उनका माजी है, वो हाल ही है। और हाल सिर्फ उनका इसलिए है कि उनको इमरान खान साहब चेंज नहीं करना चाहते, अदरवाइज वो इस किस्म का सियासतदान नहीं है जिसका कोई मुस्तकबिल हो। और उसको तो मतलब कल नहीं आज फारिग हो जाना चाहिए, बिकॉज ना उसने कोई डिलीवर किया है, ना उसकी कोई परसेप्शन है, ना उसका कोई विजन है, ना उसके अंदर कोई ऐसी मतलब बात है जिसके अंदर आप उसका मुस्तकबिल क्या होगा। वो एक वजीर आला का टाइटल लेके बाकी सियासत में फिरता रहेगा अगर आज उनको आप बता देते हैं। बगैर साहब बहुत मेहरबानी, आपने बताया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अगर बाकी साहब अब आप मुझे बताइए, क्योंकि और भी पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। एक तो ये कि आईएसपीआर की ही मीटिंग में उन्होंने टड्डी दाल खिदमत तो बड़ी है। जब हमारे कुछ दोस्त कहते रहते हैं, यानी कई तो वैसे
بلیم گیم سے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ 80% جی بجٹ ہے. آج اس کا بھی جواب دیا گیا کہ 17% تو بجٹ ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھنے سے تو اور کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک ٹڈی دل کا بھی انہوں نے کہا کہ 60 جو ڈسٹرکٹ تھے نا پاکستان میں, اس میں سے ایک ڈسٹرکٹ رہ گیا ہے. فینسنگ لگ رہی ہے ایران کے ساتھ اور اپنی کچھ چیزیں گنوائی بھی ہیں. اور کشمیر کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو تناسب ہے وہ بدلا جا رہا ہے اور ہم کشمیر جو ہے نا اس کے ساتھ ان کے کاز کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پہلے تو ظاہر آپ نے ایک تو ٹیڈی دل جو ہے اس کے بارے میں بات ہے, دوسری طرف آپ کشمیر جو ہے اس کے اوپر ایک بات ہے, لیکن آئی ول کم بیک ٹو دوز پوائنٹس. لیکن اس سے پہلے جو ایک بات تھی, جو ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان سعودی عربیہ ریلیشنز کے حوالے سے, دیکھیں یہ ایک بڑی واضح طور پہ بات ہے. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی پرائرٹیز, جیسے میں نے آغاز میں جو ہے نا گزارش کی تھی کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہے. اب پرائرٹیز پاکستان کی دیکھیں تو ایک وقت میں آپ نے دیکھیں کہ جو اردوغن ہے, جو انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا, اور اسپیشلی ان دا فالو اپ آف جب وہاں پہ یہاں پہ نواز گورنمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور پرائرٹی پاکستان کے پاس موجود تھی جب وہ پاکستان تشریف لائے. اس کا مطلب ہمارے پاس ایک بات ایسی موجود, ایک آپشن ہمارے پاس موجود تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو سب سے زیادہ جو انوائے ہوئے تھے وہ اس میں, جب ہم وہاں پہ نہیں گئے ملیشیا میں, تو الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ انوائس جو ہے وہ آئی تھی وہ ٹرکی کی طرف سے آئی تھی. اب اس وقت ہماری جو فارن پالیسی ہے, چونکہ بیکاز وی پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ, اور ہم نے اپنی پالیسی فارن پالیسی کو اتنا لاپ سائڈڈ کر لیا. برادران تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن قوموں کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز مس دوز اپارچونیٹیز. اس کو بیلنس بھی کیا جا سکتا تھا کہ ٹرکی کے ساتھ. اب دوسری طرف دیکھے جائیں, جیسے انٹرنل پالیسیز کی بات کرتے ہیں, درست بات ہے وہ ان کا انٹرنل میٹرز ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. آپ عربیہ کی صورت جو سارے کی جو ہے اس کی دیکھی جائے تو مجھے بتائیں کہ پالیسیز تو ایسی ہیں, اگر ہم فلسطین جو ہے وہاں پہ آزاد نہیں ہو سکا تو ہم اگر اس کے OIC کی طرف یا کسی طرف بھی دیکھیں تو کشمیر کی طرف ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اکراس دا بارڈرز وہاں پہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہو پا رہا, تو الٹیمیٹلی کشمیر جو ہے اس کے اوپر کس طرح سے وہ بات کی جا سکتی ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں بریک کی طرف. اگلا ناظرین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. موضوع ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر کار 3 سال کے عرصے کے بعد پشاور BRT کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اور وہ بھی ایک شاندار ڈیلے کیوں ہوا, اس کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں, اس کا کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ. ہمارے ساتھ رہیے.